نہ اس لیے کہ آپ قابل نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے اپنے بلیفز، آپ کے اپنے یقین، آپ کی دنیا کو دن بعد چھوٹا کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے اندر خواب ہیں، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ آپ کے آئیڈیاز اس دنیا میں یونیک ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو روک لیتی ہے، کبھی خوف، کبھی شک، اور کبھی وہ اندر کی آواز جو کہتی ہے تم کون ہوتے ہو اتنا سوچنے والے۔ شاید آپ اتنے عرصے سے سٹک ہیں کہ اب یہ جکڑن نارمل لگنے لگی ہے، اور جو کبھی خواب ہوتے تھے اب وہ خطرہ محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں، آپ کی زندگی کا سائز دراصل آپ کی سوچ کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ پاورفل انسائٹ ہے جو ڈیوڈ جے شوارٹز نے اپنی ٹائملیس کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ میں دیا ہے۔ اور یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ ایک پرمیشن سلپ ہے، اپنے اندر کی آواز کو دنیا کی آواز سے زیادہ سننے کی، اپنی ورث پر یقین رکھنے کی، بڑے خواب دیکھنے کی، اور سب سے بڑھ کر بڑی زندگی جینے کی۔ تو آئیے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسی سوچ کے ساتھ جو آپ کو آپ کی اصل پوٹینشل کی طرف واپس لے جائے گی۔ چیپٹر 1 ایلیف بلز آور۔ ڈیوڈ شوارٹز اس کتاب کے پہلے ہی باب میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں آتر جاتی ہے، جو انسان کی سوئی ہوئی امید کو جگہ دیتی ہے۔ بلیو یو کین سکسیڈ اینڈ یو ول۔ یقین کرو کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو اور تم ہو جاؤ گے۔ یہ اس لیے نہیں کہ یقین کوئی جادو ہے، بلکہ اس لیے کہ یقین انسان کو حرکت میں لاتا ہے۔ جب آپ خود پر بڑا یقین کرتے ہیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کا انداز گفتگو بدل جاتا ہے، آپ کا چال چلن بدل جاتا ہے۔ آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور ناکامی بھی آپ کو بہتر بناتی ہے۔ لیکن جب آپ کا یقین چھوٹا ہوتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، آپ دیر کرتے ہیں، آپ دوسروں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں میں ایسا کیوں نہیں کر سکا؟ اس کا جواب قسمت یا صلاحیت نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، یقین۔ یقین نہ قسمت مانگتا ہے، نہ ٹیلنٹ، نہ اپروول۔ یقین صرف ایک فیصلہ ہے، ایک چوائس۔ دنیا 1000 بار آپ کو نہیں کہے گی، لیکن آپ کے اندر کی آواز، آپ کا اندرونی یقین آہستہ سے کہہ سکتا ہے ہاں میں کر سکتا ہوں، یس آئی کین۔ یاد رکھیں، کوئی کام کرنے سے پہلے اگر آپ خود کو ہارنے والا سمجھ بیٹھے تو دنیا میں کوئی طاقت آپ کو جتوا نہیں سکتی۔ لیکن اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کی روشنی ہو تو آپ اندھیرے میں بھی راستہ چون سکتے ہیں۔ اصلی دشمن بیماری بہانوں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی زندگی کی پوری پوٹینشل تک اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ سیاست ناکام نہیں ہوتے، بلکہ کیونکہ وہ ایک خاموش بیماری کا شکار ہوتے ہیں جسے ڈیوڈ کہتے ہیں، جی ہاں، دا ڈیزیز آف ایکسکیوزز۔ یہ بیماری جسم کی نہیں، یہ بیماری دماغ اور دل کی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی کو کھا جاتی ہے، اور اس کی علامات کچھ یوں ہوتی ہیں، میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر میں فیل ہو گیا تو۔ یہ جملے آپ کو سانے سنائے لگ رہے ہوں گے، شاید اپنے یہ خود سے بھی کئی بار کہے ہو، لیکن سچ یہ ہے، یہ ایکسکیوزز نہیں، یہ آؤٹ ہے۔ ہاں، وہ جھوٹ جو آپ کے اندر کے در کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ کی گروک کو خاموشی سے مار دیتے ہیں۔ کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ بڑی نرمی سے آتی ہے۔ یہ آپ کو کہتی ہے چلو ابھی نہیں، آج میں کر لینا۔ یہ کہتی ہے تم ریڈی نہیں ہو، اور آہستہ آہستہ آپ کی ڈریمز فیڈ ہونے لگتی ہیں، آپ کے گولز چھوٹے ہونے لگتے ہیں، اور آخرکار آپ خود کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کی واحد دوا، رسپانسبلٹی۔ جی ہاں، اس بیماری کا صرف ایک علاج ہے، رسپانسبلٹی لینا، اپنے راستے کی، اپنے خیالات کی، اپنے فیوچر کی۔ کیونکہ جب آپ یہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو آپ کا دماغ، آپ کا دل، سب مل کے کہنا شروع کرتے ہیں شاید میں کر سکتا ہوں۔ اور یہی لمحہ ہوتا ہے جہاں بدلاؤ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے ساتھ جینا کنٹینیو کرے، ہر دن ایک نیا بہانہ، ایک نیا ڈیلے، ایک نیا کل سے شروع کروں گا۔ آپ آج ہی اس بہانے کو ختم کر کے ایک نئی لائف کا آغاز کرے، کیونکہ ایکسکیوزز آپ کے کمفرٹ زون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے فیوچر کو ڈسٹرو کرتے ہیں۔ بہانے بنانا آسان ہے، ذمہ داری لینا مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں، مشکل ڈیسیژنز ہی آپ کو ایکسٹرے آرڈنری بناتے ہیں۔ تو آج سے بہانے نہیں، عمل کیجیے، خود کو بڑا سوچیں، تھنک بگ اباؤٹ یور سیلف۔ کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے، میں خود کو کیسے دیکھتا ہوں؟ یہ سوال بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اسی ایک تصویر پر آپ کی ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔
اگر آپ خود کو ایوریج سمجھتے ہیں تو آپ ایوریج بن کے ہی جیتے ہیں۔ اگر آپ خود کو ناکام دیکھتے ہیں تو لاشعوری طور پر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کو قابل، مضبوط اور سمجھنا شروع کر دیجیے تو آپ کا انداز، آپ کی زبان اور آپ کی انرجی بدل جاتی ہے۔ آپ ان کمروں میں کانفیڈنٹلی بولنا شروع کرتے ہیں جہاں پہلے آپ چاپ رہتے تھے۔ آپ ان جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں جو کبھی صرف خواب لگتی تھیں۔ آپ ان مواقع کو یس کہنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں پہلے نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ سب ایگو نہیں ہے، یہ وہ اعتماد ہے جو اندر سے آتا ہے، جو کہتا ہے میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ بن سکتا ہوں۔ ناکامی کو اپنا فیول بنائیں، ٹرن ڈیفیٹ انٹو فیول۔ زندگی ہمیشہ سموتھ نہیں ہوتی، ناکامیاں ہوگی، رد ہوگا، سیٹ بیکس آئیں گے، لیکن یہاں ڈیوڈ کی ایک زبردست بات سنیں۔ ڈیفیٹ از نتھنگ مور دین اے سگنل ٹو ٹرائی اگین سمارٹر۔ ناکامی صرف ایک سگنل ہے کہ اب دوبارہ کوشش کرو، لیکن پہلے سے بہتر طریقے سے۔ یعنی فیل ہونا ختم ہونا نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ فیڈ بیک ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، اور آگے کیا بدلنا ہے۔ اکثر لوگ اپنی فیلیئرز کو خوب پر لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں ہی ناکام ہوں، لیکن یاد رکھیں آپ کی ناکامی اب نہیں ہے، آپ کی رسپانس اب ہے۔ جو شخص بڑا سوچتا ہے وہ فیلیئر سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے فیول بناتا ہے۔ وہ ہر ٹھوکر کو ایک لیسن بناتا ہے اور ہر لیسن کو ایک کا ذریعہ۔ یہ سب صرف موٹیویشن نہیں ہے، یہ زندگی کو دوبارہ اون کرنے کا موقع ہے۔ جب آپ خود کو بدل کر دیکھتے ہیں تو دنیا آپ کو مختلف طریقے سے دیکھنا شروع کرتی ہے۔ جب آپ خود پر یقین کرتے ہیں تو راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ تھنک بگ، فیل اسٹرانگ، فیل اسمارٹ اینڈ رائز اگین لاؤڈن وائزر ایٹر۔ کیونکہ یاد رکھیں یور ناٹ یور ٹیسٹ، یور پوٹینشل گرو اگ بائی گروئنگ ادرس۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں سکھاتی کہ آپ خود بڑا کیسے سوچے، بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اوپر کیسے لایا جائے۔ یاد رکھیں جو شخص واقعی بڑا سوچتا ہے وہ صرف اپنی کامیابی پر نہیں راکتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی الفانا سیکھیں۔ بگ تھنکرز ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، وہ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں بجائے نیچا دکھانے کے۔ وہ دوسروں کی کامیابی پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ کہ اپنی زندگی سے ان کا موازنہ کر کے خود کو کمزور محسوس کرے۔ کیونکہ اصل طاقت تب آتی ہے جب اب دوسروں کو کچل کر نہیں بلکہ ان کے ساتھ الفاٹے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جب اب بڑا سوچتے ہیں تو اب صرف اپنا راستہ نہیں بناتے، اب دوسروں کے لیے بھی روشنی پھیلانے لگتے ہیں۔ اب کی انکریجمنٹ، اب کی سٹیوٹ، اب کی بلیف، یہ سب ایک ریپل ایفیکٹ کریٹ کرتی ہیں جو صرف آپ کی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دیتی ہے۔ عمل سے آتی ہے خود اعتمادی۔ ایکشن بریڈز کانفیڈنس۔ کیا آپ جانتے ہیں کانفیڈنس بنانے کا سب سے پاورفل اور فیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ایکشن۔ جی ہاں، بس قدم لفاٹینا۔ چاہے آپ کو ڈر لگ رہا ہو، چاہے آپ کو لگے کہ آپ تیار نہیں ہیں، چاہے آپ کی آواز کانپ رہی ہو، پھر بھی ایک قدم آگے بڑھائیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف بڑا سوچتے ہیں مگر کچھ کرتے نہیں تو وہ صرف ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر آپ بڑا سوچیں اور عمل کریں تو وہ خواب تبدیلی میں بدل جاتا ہے۔ ایکشن از دا برج بٹوین فیئر اینڈ فریڈم۔ چھوٹے سے سٹارٹ کرے، کسی کو کال کرے، اپنا آئیڈیا لکھنا شروع کرے، کسی سے سچ بولیں، اپنا کام شیئر کرے۔ جب آپ ہر دن ایک قدم لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ مومنٹم بلڈ ہوتا ہے، اور وہ کانفیڈنس جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اب آپ کماتے ہیں۔ کانفیڈنس اب کوئی گفٹ نہیں بلکہ ایک ریوارڈ ہے آپ کی ایکشن کا۔ یاد رکھیں بڑا سوچنا صرف آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ کے بولڈ ڈیسیشن سے متاثر ہوں گے، جو آپ کی کوششوں سے ہمت پکڑیں گے، اور جو آپ کو دیکھ کر خوب پر ایمان لانا سیکھیں گے۔ بڑا سوچئے، عمل کیجئے، اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی الفاٹیے۔ بیکاز جب آپ روشن ہوتے ہیں تو آپ کی روشنی دوسروں کے اندھیرے بھی کم کر دیتی ہے۔ آپ نے کافی انتظار کر لیا ہے، واقعی اب بہت ہو گیا۔ آپ نے خود کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت سال لگا دیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی خواہشوں کو دبا دیا، ہر بار اپنے دل کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا ابھی نہیں، آج میں۔ مگر اب وقت بدلنے کا ہے۔ اب وقت ہے پھر سے یقین کرنے کا، صرف خوابوں پر نہیں بلکہ خود پر۔ کیونکہ دل کے کسی کونے میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ عام زندگی کے لیے نہیں بنے، آپ صرف بلز دینے، سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز پوری کرنے، دوسروں سے اپروول لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔
आप ज्यादा के लिए बने हैं, नहीं ज्यादा स्ट्रेस के लिए नहीं, ना ही ज्यादा प्रेशर के लिए, बल्कि ज्यादा मानी के लिए, ज्यादा हौसले के लिए, और एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसमें आप खुद को जिंदा महसूस करें। ये किताब एक रिमाइंडर है। ये किताब सिर्फ रूल्स नहीं देती, ये आपको याद दिलाती है कि आपको हक है अपने माजी से बड़ा सोचने का। आपका माहौल, आपके हालात, आपकी उम्र, ये सब लिमिटेशंस नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में लगी हुई हदें हैं, और उन हदों को तोड़ना यही असल आज़ादी है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग क्या है? ये सिर्फ ईगो का खेल नहीं है, ये सिर्फ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ कहने की बात नहीं है। ये एक अंदरूनी आज़ादी है, एक ऐसा यकीन जिसमें आप फाइनली कह सके, अब मैं वो जिंदगी जिनावेगा जो मेरे दिल के मुताबिक हो, ना कि वो जो दुनिया ने मुझे सिखाई हो। अब नाकाम नहीं है, अब तैयार हो रहे हैं, अब टूटे नहीं हैं, अब तश्कील पा रहे हैं। अपने इस सफर में इन्वेस्ट करे, वक्त दे, एनर्जी दे, क्योंकि एक ऐसी जिंदगी जो आपके असल को रिफ्लेक्ट करती हो, वो दुनिया का कोई इंसान, कोई हालात, कोई नुकसान आपसे छीन नहीं सकता। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बन रहे हैं। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। हर बड़ा ख्वाब हमेशा एक छोटे यकीन से शुरू होता है, और वो यकीन एक ऐसा बीज होता है जो अगर सही तरीके से पाला जाए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, हैरत अंगेज, नाकाबिले यकीन। तो आज बस अपने अंदर के इस बीज पर एक बार यकीन कर ले, इसे पानी दे हिम्मत के साथ, इसे बचाई अपनी कंसिस्टेंट एक्शन से, इसे गिरने ना दे अपनी बिलीफ से, क्योंकि जिस दिन आपने बड़ा सोचना सीख लिया, उसी दिन ये दुनिया और आपकी पुरानी सोच आपको छोटा करना छोड़ देगी। खौफ आपको रोक नहीं पाएगा, नाकामी आपको तोड़ नहीं पाएगी, शक आपको महदूद नहीं रख पाएगा। याद रखें, खुद में इन्वेस्ट करना किसी बिजनेस में नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ में सबसे ताकतवर इन्वेस्टमेंट है। ये वो सफर है जो ना कोई छीन सकता है, ना कोई बंद कर सकता है, ना कोई डिफाइन कर सकता है, सिवाय आपके। अपने ख्वाबों पर यकीन रखे, क्योंकि अगर वो आपके दिल में पैदा हुए हैं तो वो आपके ही लिए हैं। यू आर बिकमिंग, एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर हु यू आर अबाउट टू बिकम।